خالق کی نگاہ میں اتنی بلند ہے، اس کا ایک ایک عمل اللہ قرآن میں ثبت کر رہا ہے۔ اس اللہ کی کریم سے خاص اس کے بابا کی شہادت کے بعد اتنا مجبور کر دیا گیا، اتنا ستایا گیا، اس بی بی کو مرثیہ پڑھنا پڑ گیا، سبت علیہ مصائب اللہ والنہار، سبت علیہ میں صرف نہ لیا بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دن پہ پڑتی تو شب تاریک میں تبدیل ہو جاتی۔ عزاداروں، اور یہ مصیبت کے پہاڑ نبی کی شہادت کے 2-4 مہینے کے بعد نہیں توڑے گئے تھے۔ شاید میرے جوانوں کو نہیں معلوم، بزرگوں کو شاید معلوم ہو، لیکن میرے جوانوں کو نہیں معلوم ہوگا۔ جانتے ہو عزاداروں، 28 صفر کو نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ پہلی ربیع الاول کو زہرا کے گھر پہ آگ اور لکڑی لے کے جمع ہوں گے۔ پہلی ربیع الاول کو آگ اور لکڑی لے کے جمع ہو گئے، خالی جمع نہیں ہوئے۔ روایتوں میں ملتا ہے 36 دہشت گرد جو زہرا کے در پہ آئے تھے، انہوں نے خالی دھمکی نہیں دی، دروازے میں آگ لگا دی۔ جب دھواں اٹھنے لگا تو ایک صحابی ایک گلی کے بعد رہتا تھا، دل و خدا کی قسم 2 ہی جملے پڑھوں گا اور ختم دعا ہے، جتنا گریہ کرنا ہوگا کر لیجئے گا، قیامت کے جملے ہوں گے۔ صحابی تھا، ایک گلی کے بعد رہتا تھا، اس نے جب در زہرا کے گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے دل میں سوچا، کیا فاطمہ نے یا علی نے نبی کی اس حدیث کو نہیں سنا ہوگا جس میں نبی نے فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں کے گھر کوئی میت ہو جائے تو مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ 3 دن تک اس کے گھر پہ کھانا اور پانی پہنچائے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے۔ ارے نبی کی شہادت کا بھی 3را دن ہے، زہرا کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، زہرا کے گھر سے گھر میں چولہا جل رہا ہے، یہ سوچ کے چلا کہ میں چلوں شہزادی سے پوچھوں گا بی بی کیا حدیث نہیں سنی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کی۔ یہ سوچ کے چلا، گلی کو عبور کر کے دوسری گلی میں جیسے ہی آیا تو عجیب منظر دیکھا۔ ارے زہرا کے گھر سے چولہے سے دھواں نہیں اٹھ رہا ہے، ارے درے زہرا جلایا جا رہا ہے، اور ظالم ارے کھڑے ہوئے ہیں، آواز دے رہے ہیں، اے زہرا علی کو گھر سے نکالو ورنہ ہم دروازے کو گرا دیں گے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کی۔ اب خالی کہا ہی نہیں، راوی کہتا ہے خدا کی قسم میری ماں بہنوں کے رونے کی آواز میرے کانوں تک آ رہی ہے، میں اپنی ماں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یہ جملہ بہت دل کو سنبھال کے سنا، خدا کی قسم پتہ نہیں کون برداشت کر پائے گا کون برداشت نہیں کر پائے گا۔ جانتے ہو عزاداروں، راوی کہتا ہے گفتگو ہو رہی تھی، بیوی کہہ رہی تھی اس گھر میں آ جاؤ گے، اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں نبی کے نواسے رہتے ہیں، کہا ہم اس میں بھی لگا دیں گے، ہم آگ لگا دیں گے۔ آگ لگا دی
پھر بی بی در و دیوار کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، گفتگو کر رہی تھی کہ اتنے میں ایک ظالم نے پیر سے زوردار دھکا دیا، ارے جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرا۔ آیت اللہ بشیر نجفی بیان کر رہے تھے کہ جب یہ جلتا ہوا دروازہ گرا تو بی بی دیوار اور در کے درمیان اس طرح سے پس گئی جیسے دو چکیوں کے پاٹ میں گیہوں۔ اور خالی پسی نہیں، موت کی شہادت ہو گئی۔ آیت اللہ بشیر نجفی کہتے ہیں، وہ کہتے بیان کر رہے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ جب بی بی کے اوپر دروازہ گرایا گیا تو اس دروازے میں لمبی لمبی کیلیں نکلی ہوئی تھی۔ لمبی لمبی کیلیں نکلی ہوئی تھی۔ جب یہ دروازہ گرا بی بی کے جسم میں وہ کیلیں پیوند ہو گئی۔ بی بی نے آواز دی، فضا اپنی شہزادی کو سنبھال لو، میرا موتن شہید ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلِمُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسليما لأمر إلهي بحق